المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ جل شانہ سورۃ الحج میں ارشاد فرماتا ہے لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم۔ ارشاد فرمایا کہ یہ جو تمہارے جانور ہیں جن کو تم ذبح کرتے ہو، نہ اس کا گوشت اللہ کی بارگاہ میں پہنچتا ہے، نہ اس کا خون اللہ کی بارگاہ میں پہنچتا ہے۔ ہاں، تمہارے اندر جو تقوی ہے، پرہیزگاری ہے، وہ اللہ کی بارگاہ میں پہنچتی ہے۔ یعنی کس نیت کے ساتھ، کس کو راضی کرنے کے لیے، کس کو خوش کرنے کے لیے تم اپنے جانور کو ذبح کر رہے ہو، یہ اللہ کی بارگاہ میں پہنچتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے، اس کی رضا اور اس کی خوشی کے لیے اگر قربانی کی ہے تو تمہارا یہ عمل اللہ کی بارگاہ میں پہنچے گا۔ سورہ کوثر میں اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ۔ صلی یعنی نماز پڑھ، لِرَبِّكَ اپنے رب کے لیے، اور قربانی کر۔ یعنی نماز بھی اللہ تعالیٰ کے لیے اور قربانی بھی اللہ تعالیٰ کے لیے۔ ان صلاتی ونسکی ومحیایا ومماتی للہ رب العالمین۔ بے شک میری نماز، میری قربانی اور میری زندگی اور میری موت سب اس اللہ کے لیے ہے جو تمام عالمین کو پالنے والا ہے، سب کا رب ہے۔ تو قربانی میں ایک تو قرآن پاک میں ہمیں اس بات کا حکم دیا گیا، دوسرا حدیث پاک میں یہ حکم دیا گیا کہ قربانی جب کرو تو خوش دلی کے ساتھ کرو، یعنی مر مر کے نہ کرو کہ تمہارے اوپر ایک چیز مقرر کر دی گئی تو اپنے اوپر سے ایک واجب کو دور کرنے کے لیے، ہٹانے کے لیے تم یہ کام کرو، بلکہ خوش دلی کے ساتھ، اپنے دل کی خوشی کے ساتھ یہ کام کرو۔ اسی طرح ہمیں اس بات کا حکم دیا گیا کہ جانور جس قدر اچھا ہو، قیمتی ہو، فربا ہو، اس کو اللہ کی راہ کے اندر قربان کرنا چاہیے۔ ان تمام احکام کا مطلب یہ ہے کہ بندہ جب قربانی کرے تو اچھی سے اچھی قربانی کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اس کو دیا ہے اس میں جتنا زیادہ وہ اللہ تعالیٰ کی راہ کے اندر خرچ کر سکتا ہے تو اسے خرچ کرے، لیکن اس خرچ کرتے ہوئے نہ اس کے دل کے اندر کسی طرح کی تنگی آنی چاہیے کہ یہ کیوں میں کر رہا ہوں، اور نہ ہی کسی دوسرے کو دکھانے کے لیے وہ یہ کام کرے، بلکہ اس کا مقصد اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنا ہو، خوش کرنا ہو کہ جس رب نے مجھے یہ مال دیا اسی نے مجھے اس بات کا حکم دیا ہے کہ میں اس کی راہ کے اندر جانور کو قربان کروں۔ تو اب ہمارے یہاں ایک بہت بڑی تعداد ہے کہ جن کا یعنی یہ کہہ لیں کہ جس کو کہتے ہیں کہ بقرعید ان کے لیے ایک تہوار بن جاتی ہے، اور قربانی کرنا گویا کہ ان کے یہاں ایک رسم بنی ہوتی ہے، تو وہ اس رسم کی ادائیگی کے لیے یا گویا تہوار کو ادا کرنے کے لیے وہ قربانی کر رہے ہوتے ہیں۔ بہت ساری باتیں کہ جن کا لحاظ رکھنا ضروری ہوتا ہے وہ بالکل لحاظ نہیں رکھا جاتا۔ جیسے مثال کے طور پر اب جانور کو لے کر آئیں گے تو جانور کو لانے کے بعد اس کا حکم یہ ہے کہ اس کا ہم نے احترام کرنا ہے، اس کا اکرام کرنا ہے، اس کو تکلیف سے ہم نے بچانا ہے۔ ہمارے یہاں جانور کو تماشا بنایا جاتا ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہ ارشاد فرمایا کہ جب بندہ جانور کو قربان کرے جس وقت، تو اس وقت اس کی نیت یہ ہونی چاہیے کہ میں اپنے نفس کو قربان کر رہا ہوں۔ میرا جو سرکش نفس ہے جو مجھے گناہوں کی طرف لے کے جاتا ہے، میں اس قربانی کے ساتھ اس کو بھی ذبح کر رہا ہوں تاکہ میں نیکیوں کی طرف آ سکوں۔ لیکن ہمارے یہاں جو قربانی ہے، قربانی کرتے ہوئے ایک طرح سے اس کو تماشا بنایا جاتا ہے، حالانکہ تماشا بنانا یہ بالکل غلط بات ہے۔ یعنی لوگ جمع ہو کے اور بالکل ہلا گلا ایک طرح سے کرتے ہیں، یہ بالکل غلط طریقہ کار ہے۔ قربانی کرنی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے قربانی کرنی ہے۔ حدیث پاک میں یہ ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ہر شے کے اوپر رحمت کو لکھ دیا ہے، یعنی اللہ نے اپنی ذات کے اوپر رحمت کو مقرر کیا۔
اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، میری رحمت ہر شے سے بڑھ کر ہے، اور ہر چیز میں اللہ تعالیٰ نے رحمت کو رکھا ہے۔ فرمایا کہ جب تم ذبح کرو تو اچھی طریقے سے ذبح کرو، اچھی طریقے سے ذبح کرو، یعنی جانور کو جو ذبح کرنے کا ہمیں حکم دیا گیا ہے یہ ضرورت کی وجہ سے دیا گیا ہے۔ کسی جانور کو مارنا یہ بلا ضرورت اجازت نہیں ہوتی۔ شریعت مطہرہ نے ہمیں دو وجہ سے اس کی اجازت دی ہے کہ اگر کسی جانور کو مارنا ہے، کسی بھی جانور کو، تو دو وجہ سے ہی مار سکتے ہیں، یا تو یہ کہ اس سے کوئی نفع ہم نے حاصل کرنا ہے، جیسے حلال جانور ہوتے ہیں ان کے ذریعے سے گوشت وغیرہ حاصل کیا جاتا ہے، تو اس نفع کے لیے اس کو کاٹا جا سکتا ہے، یا اس سے کوئی تکلیف پہنچ رہی ہے، اس سے کوئی ضرر پہنچ رہا ہے تو اس تکلیف کو دور کرنے کے لیے اس کو مارا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ مارنے کی اجازت نہیں۔ بعض لوگ جسے شکار کھیلنے کے لیے جاتے ہیں، تو ایک شکار کرنا ہوتا ہے اور ایک شکار کھیلنا ہوتا ہے۔ شریعت نے شکار کھیلنے کو حرام قرار دیا، شکار کرنا کہ جو ضرورت کی وجہ سے ہو اس کی اجازت دی ہے۔ یعنی مچھلیاں پکڑنے کے لیے گئے یا پرندوں کا شکار کرنے گئے تو کیوں گئے؟ یا تو کوئی کاروبار کرتا ہے، یا اس کا مقصد اس کے ذریعے سے گوشت کو حاصل کرنا ہے، تو اس کی اجازت دی گئی۔ ورنہ بندہ اس طرح جائے کہ وہاں پہ جا کے اس کا کام فقط اتنا ہو کہ اس نے گھنٹوں صرف اور صرف جانور کو پکڑنا ہے یا ان کا شکار کرنا ہے، اور کوئی مقصد نہیں کھانے پینے کا اس کا، نہ بیچنے کا، تو یہ حرام ہے، اس کی اجازت ہی نہیں دی گئی۔ اس لیے کہ جاندار کو جو مارنا ہے وہ یا تو آپ کو کوئی نفع حاصل کرنا ہے یا اپنے آپ سے نقصان کو دور کرنا ہے۔ تو اب جو جانور ذبح کیے جاتے ہیں وہ ہم نے اپنے ایک واجب کو ادا کرنا ہے، اس کے ذریعے سے نفع حاصل کرنا ہے۔ تو حدیث پاک میں یہ ارشاد فرمایا جب تم ذبح کرو تو اچھے طریقے سے ذبح کرو۔ پہلے اللہ کی رحمت کا ذکر کیا کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کے اوپر رحمت کو لکھ دیا، پھر اس کے بعد فرمایا کہ جب ذبح بھی کرو تو اچھے طریقے سے ذبح کرو۔ فرمایا کہ اس کے سامنے چھریوں کو تیز نہ کیا جائے۔ ایک کو دیکھا کہ وہ چھری جانور کے سامنے تیز کر رہا ہے تو فرمایا کہ اس کو مرنے سے پہلے کیوں مار رہے ہو؟ اس کو مرنے سے پہلے کیوں مار رہے ہو؟ نہیں، دو دو موتیں اس کو دے رہے ہو کہ ابھی اس نے ذبح ہونا ہے، وہ اس کا ایک الگ معاملہ ہے، اور اس سے پہلے تم اس کے سامنے جو ہے وہ چھریوں کو تیز کر رہے ہو کہ جس کے ذریعے سے اس کو اور تکلیف کا سامنا ہونے لگے۔ دوسرے جانور کو دوسرے جانور کے سامنے ذبح کرنے سے منع کیا گیا تاکہ اس کو تکلیف یہ نہ پہنچے۔ یہاں جو بنیادی مجھے عرض کرنی تھی بات وہ یہ تھی کہ جس کی طرف کئی مرتبہ میں نے یہاں توجہ دلائی ہے، امیر اہل سنت نے کئی مرتبہ مدنی چینل پر اس حوالے سے بیان کیا ہے کہ ہمارے یہاں جو جانور ذبح کیے جاتے ہیں، ان کو جو کاٹا جاتا ہے، تو اس میں جہاں ظلم ہوتا ہے وہ اپنی جگہ پر ہے، اس کے علاوہ اپنی جانور کی جو قربانی ہوتی ہے اس کے اندر بھی کراہت آتی ہے، ناپسندیدگی آتی ہے۔ یعنی ہم اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے کام کر رہے ہوتے ہیں، لیکن اسی کام کے اندر وہ معاملہ کر رہے ہوتے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے والا ہوتا ہے۔ اب کسائی اصل میں حکم یہ ہے کہ جانور کی جو 4 رگیں ہوتی ہیں ان کو کاٹنا ہوتا ہے۔ 4 رگوں میں سے اگر 3 رگیں بھی کٹ گئیں، خون بہہ گیا، جانور حلال ہو گیا۔ اب اس سے زیادہ کاٹنے کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی، 4 رگیں کاٹنی چاہیے۔ اگر یہ 4 رگیں کٹ جاتی ہیں صحیح، ورنہ اگر کم از کم 3 بھی کٹ گئیں تو اس سے جانور حلال ہو جائے گا۔ ہوتا یہ ہے ہمارے یہاں کہ کسائی جب آتے ہیں تو آ کے وہ جب ذبح کرتے ہیں تو بعض اوقات ان کا جو ذبح کرنا ہوتا ہے اس میں وہ چھری کو بالکل گردن کے مہرے تک پہنچا دیتے ہیں، اور بعض اس میں اور ظلم یہ کرتے ہیں کہ جب جانور کو ذبح کرتے ہیں تو اس کو کوڈی کرنا یہ بولتے ہیں، اور اس میں جانور کے دل پر جو ہے وہ چھری مارتے ہیں کہ اس کے ذریعے سے یہ جلدی ٹھنڈا ہو جائے۔ تو یہ سارے ظلم ہیں، اور جب ظلم ہوتا ہے تو جس کے اوپر جس کے لیے ممکن ہوتا ہے کہ ظلم کو روکے تو اس پر لازم ہوتا ہے کہ وہ اس ظلم کو روکے گا۔ اگر جانور کو ذبح کیا اور چھری کو گردن تک پہنچا دیا بالکل کونے تک، تو فرمایا یہ علماء نے کہ اس صورت میں یہ مکروہ عمل ہوگا، ناپسندیدہ کام ہوگا، کہ قربانی ہو جائے گی لیکن اس طرح کرنا یہ مکروہ کام ہے۔ تو اس لیے آپ کے پاس جب قصائی آتا ہے، قصاب آتا ہے جانور کو ذبح کرنے کے لیے، تو ظاہر ہے کہ فری میں تو آپ کروا نہیں رہے، بہت یعنی مہنگے مہنگے قصاب ہوتے ہیں، پیسے بھی ٹھیک ٹھاک لے رہے ہوتے ہیں۔ تو آپ اپنے جانور کو جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے قربان کر رہے ہیں تو پھر اس بات کا اہتمام کریں
کہ جانور کو بلا وجہ کی اذیت و تکلیف نہ پہنچے. پہلے سے دیکھ لیں کہ ہم نے کعبے کی طرف اس کو گرانا ہے. ہوتا یہ کہ بعض اوقات گرا کسی اور دیں گے اور پھر اس کے بعد اس کو گھسیٹ کے کعبے کی طرف کرتے ہیں اس کا رخ. یعنی اگر آپ سوچیں کہ آپ کو اسے گرایا جائے اور پھر اس کے بعد ہمیں ایسی پتھریلی زمین کے اوپر رگڑا جائے تو کتنا مزہ آئے گا، یہ پتہ چل جائے گا، معلوم ہے کہ کیسی تکلیف پہنچے گی، کتنا درد ہوگا. تو اجازت جو دی گئی وہ ضرورت کی وجہ سے دی گئی کہ اس کو گرانا ضروری ہے. تو آپ پہلے سے اہتمام کریں کہ کس سمت میں ہم نے گرانا ہے تاکہ آپ کو گھما کے اسے تکلیف نہ دینی پڑے. ان باتوں کا اہتمام کریں گے تو انشاءاللہ عز و جل اللہ تبارک و تعالی نے جو ارشاد فرمایا کہ وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنْكُمْ، کہ تمہارے دلوں کا تقوی اللہ کی بارگاہ میں پہنچتا ہے. تو یہ آپ کا اہتمام اس بات پر دلیل ہوگا، نشانی ہوگا کہ انشاءاللہ آپ یہ کام اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے کریں گے. تو ایسے جانور کو تکلیف پہنچانے سے بالکل بچائیں. بالخصوص جو قصاب کاٹنے والا آپ کے پاس کسائی آتا ہے تو اس کو آپ پہلے سے کہہ دیں، بتا دیں کہ بھائی اس کو ٹھنڈا اپنے وقت پر ہی ہونے دیں. یہ چھری مار کر یا بالکل نیچے لے جا کر اس کو جلدی ٹھنڈا کرنے کی ہمیں کوئی جلدی نہیں ہے. آپ نے ذبح کر لیا، آپ یہ چائے پئیں، چائے پی لیں، پوری چائے پوری ہو جائے گی، اتنی دیر میں جو ہے وہ جانور ٹھنڈا ہو جائے گا. اس کے بعد بھلے آپ گوشت کو کاٹنا شروع کیجئے گا. ورنہ بہرحال جو ظلم ہو رہا ہوتا ہے اس کا حساب اس پر بھی آئے گا. اور یہ لازم ہے کہ بندہ جو ظلم کو روک سکتا ہے وہ روکے گا، ورنہ کل بروز قیامت وہ بھی اللہ کی بارگاہ میں حساب دے گا. کہیں پر بھی ظلم ہو رہا ہو، کسی پر بھی ظلم ہو رہا ہو. تو اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنی رضا کے لیے قربانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور جو قربانی کر رہے ہیں اللہ تبارک و تعالی تمام کی قربانیوں کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. اور اس قربانی کی جو برکتیں اور جو فضیلتیں بیان کی گئیں کہ کل قیامت میں یہ جانور آئے گا اور اپنی قربانی کرنے والے کو جنت کی طرف لے جائے گا، تو اللہ تبارک و تعالی یہ برکتیں اور یہ فضیلتیں بھی ہمیں عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم.